ضلع ملتان میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری، اربن یونٹ کی 82 ٹیمیں سرگرم، متاثرہ 162 مواضعات میں نقصانات کا ڈیٹا مرتب کرنے کا کام جاری، جوائنٹ سروے ٹیمز میں ریونیو، اربن یونٹ، لائف سٹاک، بلڈنگ اور دیگر محکموں کے نمائندے شامل۔ لودھراں کے 22 سیلاب زدہ موضوعات میں جوائنٹ سروے کا آغاز، 5 محکموں کے اراکین 13 ٹیمز کی صورت میں فیلڈ میں موجود۔ ادھر علی پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا اے سی کی سربراہی میں سروے شروع، اے سی نعمان محمود کا کہنا ہے کہ سروے ٹیمز کو پاک فوج کی معاونت بھی حاصل ہے، جلد نقصانات کی جامع رپورٹ تیار کر کے پنجاب حکومت کو ارسال کر دی جائے گی۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب گزر جانے کے بعد بھی ہر طرف پانی ہی پانی، بہادر پور، چندوالا اور موضع ابو سعید میں تاحال سیلاب کا پانی موجود، ہزاروں مکینوں کی زندگیاں مفلوج ہو کر رہ گئی، پرائیویٹ اور سرکاری املاک کو بھاری نقصان، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سمیت متعدد اسکول دریا کی زد میں آ گئے، کئی تعلیمی اداروں میں تدریسی نظام تاحال معطل۔ رنڈا محمد پناہ میں سیلاب سے سڑکیں تباہ، مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بستی چونیا بلوچ اور بستی لوری میں گھروں کا نام و نشان تک مٹ گیا، لیا میں فیض چوک سے انگڑا پل تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بستی ملوک میں ٹھیکیدار لاتار شجاع آباد روڈ اکھاڑ کر غائب۔ سیلاب نے املاک کے ساتھ کاروبار بھی چھین لیا، برے والا گاہی شاہ کے عرفان کی دکان بھی سیلاب کی نظر، سیلاب سے قبل کاروبار بہترین تھا، نقصان کا ازادہ کیا جائے، محمد عرفان کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپیل، بستی سلدیرہ کی بیوہ کا گھر بھی سیلابی ریلوں کی نظر۔ قدرت نے بینائی چھین لی تو سیلاب نے گھر، جتوئی شہر سلطان کی مختارہ بی بی کی زندگی دکھوں کی داستان، ایک کمرہ وہ بھی سیلاب کی نظر، ٹینٹ لگا کر زندگی کے دن کٹنے لگے، دوبارہ گھر بنانے کے لیے امداد کرنے کی اپیل۔ سیلاب کے بعد کسان پھر محنت پر لگ گئے، سیلاب سے متاثر ہونے والے رقبے کی تیاری، بھاونگر کے کسان گندم کی کاشت کے لیے پر تولنے لگے، محکمہ زراعت کسانوں کی بھرپور مدد کرنے کے لیے پرعزم۔ چینی کی مٹھاس پھیکی لگنے لگی، جنوبی پنجاب میں چینی کی قیمتیں غیر مستحکم، بہاولپور کی مارکیٹ سے چینی غائب، جہاں چینی دستیاب ہے وہاں 200 روپے کلو، منڈی میں چینی کا 100 کلو والا تھیلا 17,600 روپے کا ہو گیا، چینی سے تیار ہونے والی اشیاء بھی مہنگی۔ مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول، ملتان میں چاول 25 روپے کلو مہنگے، سیلا کائنات 340 اور کچی کائنات چاول 360 روپے فی کلو فروخت، 1000 روپے اضافے کے بعد سیلا کائنات 13,600 اور کچی کائنات چاول 14,000 من فروخت۔ سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 24 گھنٹے میں فی تولہ قیمت میں 5,000 روپے کا بڑا اضافہ، 24 کیرات کی قیمت 4,03,000 روپے ہو گئی، 22 کیرات سونا 3,69,417 روپے تولہ فروخت۔ گرین بسز چلانے کی تیاری، سرگودا اور ڈی جی خان کے بعد رحیم یار خان کی باری، رحیم یار خان کی سڑکوں پر بھی ماحول دوست گرین بسز فراٹے بھرتی نظر آئیں گی، 26 گرین بسز کا منصوبہ، 10 بسز پہنچ گئیں، ابتدائی طور پر 4 روٹس پر بسز چلائی جائیں گی۔ گیس کنیکشن لگے نہ لگے 21,000 روپے مزید دیں، بہاولپور سوئی گیس انتظامیہ کی طرف سے حکم نامہ جاری، صارفین نئی فیس کا سن کر پریشان، کنیکشن کی یقین دہانی کرائی جائے تو فیس بھرنے کو تیار ہے، صارفین کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار۔ چین کا مضبوط سہارا، رحیم یار خان میں ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، جہاں نہ لمبی قطاریں ہیں نہ طویل انتظار کی زحمت، صرف ایک کال پر انصاف چل کر آپ کے دروازے تک آتا ہے۔ ضلع رحیم یار خان میں صرف 1 سال کے دوران 20,000 سے زائد خواتین نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے ساتھ رابطہ کیا،
ہراسمنٹ اور گھریلو تنازعات کے 10,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے. ورچوئل پولیس اسٹیشن خواتین کے لیے مضبوط ڈھال ثابت. میں UC6 کی عمارت کھنڈرات میں تبدیل, 4 دیواری بھی گر چکی. سرکاری ریکارڈ چوری ہونے کا خدشہ. ادھر میاں والی میں محکمہ انہار کی غفلت پریشانی کا سبب. تھل کینال کی حفاظتی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز. گوشوارے جمع کروانے کے لیے تعداد کم. FBR کے مطابق گوشوارے کم ہونے کی صورت میں ریونیو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے. ڈیپٹی ڈائریکٹر ایکسائز ملتان خالد قصوری کہتے ہیں ہدف حاصل کرنے کے قریب ہیں. پنجاب ایگریکلچر ٹیکس میں 2 سے 15% تک اضافہ. ٹیکس بار ملتان کے وکلاء نے اضافہ مسترد کر دیا. 12 لاکھ روپے پر 15% ٹیکس کی ادائیگی کا حکم ہے. وکلاء کا کہنا تھا کسان پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں. سرکاری سکولز میں مزید 12,000 عارضی اساتذہ رکھنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجموعی طور پر 24,000 STIs رکھنے کی منظوری دے دی. پہلے سے موجود اساتذہ کے کانٹریکٹ میں توسیع کی جائے گی. 4 ماہ کا کانٹریکٹ ہوگا اور ماہانہ 45,000 روپے تک تنخواہ دی جائے گی. سرکاری ٹیچنگ ہاسپٹلز کی حدود میں نجی میڈیکل سٹورز بند کرنے کا حکم. تمام وائس چانسلر، پرنسپلز، ڈینز اور MS کو مراستہ جاری. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے مطابق ٹیچنگ ہاسپٹلز میں نجی میڈیکل سٹورز کا قیام غیر قانونی ہے. 1 اکتوبر تک رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت. DHQ ہسپتال میاں والی میں طبی سہولیات کی کمی. ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے سہولتیں نہ ہونے کے برابر. ہیپاٹائٹس کٹس فراہم نہیں کی گئی. ٹیسٹ کے لیے نمونے بھی گزشتہ 6 ماہ سے لاہور لیبارٹری میں ہیں. پولیو فری پاکستان کا مشن. ڈیپٹی کمشنر ریا کی زیر صدارت اجلاس. انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ. 4 روزہ مہم 13 تا 16 اکتوبر تک جاری رہے گی. 1797 ٹیمیں 5 سال کے 4 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائیں گی. محکمہ ہیلتھ نے سرویکل کینسر اور ویکسینیشن مہم میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی. اب HPV مہم 1 اکتوبر تک جاری رہے گی. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان نے مہم کا 59% ہدف حاصل کیا. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق ٹیمز نے ویکسینیشن مہم کو مزید تیز کر دیا. والدین سے تعاون کرنے کی اپیل. اسموک کا روگ انسانی صحت کے لیے زہر قاتل. اسموک کی روک تھام کے لیے پیش کیے اقدامات. ڈیپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ملتان کے زیر اہتمام آگاہی مہم. سیکرٹری RTA کی شرکت. ڈرائیورز کو گاڑیاں فٹ رکھنے کے احکامات. اور فوق گلوکار ملکو کا نیا گانا راوی ریلیز کر دیا گیا. گانے کی شاعری ملکو نے خود لکھی جبکہ موسیقی ارباز علی نے ترتیب دی.